ابو سفیان کو نمائندہ بنا کر بھیجا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، دیکھیے آپ کی قوم کے لوگ پریشان ہیں، یہ لوگ ہڈیاں کھا رہے ہیں، پریشانی آ گئی ہے، قحط سالی کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ قحط سالی ختم ہو گئی، بارش ہوئی۔ دخان کے سلسلے میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دھوئیں کی نشانی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اس قول کے کہنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں۔ عبداللہ بن ملیکہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت کے تحت جو سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ما نمت اللیلہ حتی اصبحت، میں آج رات بھر نہیں سویا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہا کیوں آپ نہیں سوئے؟ کہا میں نے دیکھا ہے دمدار ستارہ نکل گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اب دھواں ظاہر ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کی جو نشانی ذکر کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نشانی ظاہر ہو جائے، اس لیے میں گھبرا گیا اور میں رات بھر نہیں سویا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس روایت کی سند حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ وہ نشانی گزر چکی ہے، عبداللہ بن عباس کا کہنا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ وہ نشانی ابھی نہیں گزری ہے۔ علماء نے دونوں باتوں کے درمیان تطبیق دی اور دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، کہا دھوئیں کا چھوٹا سا حصہ ظاہر ہو چکا ہے اور بڑا سا حصہ ابھی ظاہر ہونے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانی کے طور پر اس دھوئیں کا ظہور نہیں ہوا ہے، قیامت کے قریب اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ اسی طرح آج کی نشست میں یہ بھی بیان کرنا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا جبکہ ہمیشہ وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر وہ مغرب سے طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159، یوم تاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانی ظاہر ہو جائے گی، لا ینفع نفسا ایمانها، اس دن کسی بھی نفس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ پہلے سے ایمان والے نہ ہو اور پہلے سے نیکیاں نہ جمع کیے ہوں۔ یاد رکھیے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4636، لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے نکلے گا۔ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ 3 نشانیاں اگر ظاہر ہو جائیں پھر اس کے بعد کسی کا ایمان کوئی لانا چاہے گا تو فائدہ نہ دے گا۔ نبی نے کہا صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 158، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائے تو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ نبی نے کہا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج اور چوپائے کا ظاہر ہونا، جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائے تو کسی کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، مغرب سے ظاہر ہوگا۔ جب تک سورج نہ نکل جائے مغرب سے اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2759، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل
حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلاتا ہے کوئی دن کا گنہگار کہ اس کی توبہ قبول کر لے؟ پھر اسی طرح دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کوئی رات کا گنہگار کہ جب وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، توبہ کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، لیکن قیامت کی یہ بڑی نشانی ظاہر ہونے والی ہے اور اس کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح آج کے درس میں دابۃ الارض کے تعلق سے بھی چند باتیں رکھنی ہیں۔ دابۃ الارض زمین کے چوپائے، زمین میں سے ایک جانور نکلے گا جو انسان سے باتیں کرے گا۔ ہم اس سے پہلے چھوٹی نشانیوں میں یہ سن آئے ہیں کہ جانور انسانوں سے بات کریں گے، تو چھوٹی نشانیوں میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن بڑی نشانی میں دابۃ الارض جو ہے وہ خاص قسم کا جانور ہوگا جو انسان سے باتیں کرے گا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب قول واقع ہو جائے گا ان کے اوپر تو ہم زمین سے جانور کو نکالیں گے جو ان سے باتیں کریں گے، کیونکہ وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ جانور کیسا جانور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3187، تخرج الدابہ معها خاتم سلیمان وعصا موسیٰ، کہ دابہ جانور نکلے گا اور اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، وہ مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور کافر کی ناک پر انگوٹھی کے ذریعے مہر لگا دے گا، یہاں تک کہ لوگ کھانے کے دسترخوان پر رہیں گے، جمع ہو جائیں گے، اکٹھا ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے۔ کہاں سے یہ نکلے گا؟ یہ جانور کب نکلے گا؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ مکہ سے نکلے گا۔ کچھ لوگوں نے اس کی نشانی کے تعلق سے جو باتیں کہی ہے وہ صحیح نہیں، وہ یہ کہ سر بیل کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں کسی اور کے مشابہ ہوگی، اور اس کی کمر بلی کی طرح ہوگی، تو ان جیسی جتنی بھی روایتیں وہ غلط ہیں۔ اسی طرح اس درس میں یہ بھی کہنا ہے کہ آخری نشانی جو ہے آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہاک کر میدان محشر کی طرف جمع کرے گی اور اس نشانی کا ظہور ہوگا۔ اس سے پہلے ہم چھوٹی نشانی میں جان چکے ہیں کہ آگ ارض حجاز سے مدینہ کے قریب حرہ سے نکل چکی ہے، وہ نشانی الگ ہے۔ یہ نشانی آخری نشانی ہوگی جو یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف جمع کرے گی، اور دنیاوی میدان محشر شام میں ہوگا اور لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو بھی نشانیاں بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہے وہ وحی کے ذریعے بتلائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ نشانی اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ ہم اور آپ نیکیاں جمع کر لیں، یہ نشانی اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ ہم اور آپ نیک ہو جائیں، برائیوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔